نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق الفرائض بأہلہا، لاحق کرو فرضوں کو ان کے اہل کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو فرائض متعین فرما دیے، جس کے لیے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اس کو اس کا حق دو۔ فما باقیہ، اور ان کے فرائض کو پورا کرنے کے بعد جو بچ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرد کے رشتے سے اس کے قریبی ہیں۔ جو دنیا سے مرد گیا ہے اس کے جو قریبی رشتے میں اس کے بھائی ہیں، اس کے دیگر رشتہ دار ہیں، تو ان تک اگر پہنچتا ہے تو انہیں پہنچایا جائے۔ تو فرائض میں اللہ کریم نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں تمام فرائض کو مقرر فرما دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیہ کریمہ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ، ان دونوں آیات میں اللہ نے سب کے حصوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ تو فرمایا جو رب کے مقرر کردہ حصص ہیں انہیں ان کے حصے دیے جائیں، اور پھر بھی بچ جائے اگر، تو پھر لأولی رجل ذکر، مرد کے جو رشتہ دار ہیں قربت والے، اگر حصے بچتے ہیں تو پھر ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ عام طور پہ اولاد کے نافرمان ہونے پر ہمارے پاکستان کے اندر بھی انگریزی قانون ہے عاق کرنے کا۔ ماں باپ کے نافرمان کو عاق کہتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے حقوق ہے نا ہا کے ساتھ، حقوق الوالدین، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ اسی سے عاق کرنا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ لوگ اخبارات میں دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فلاں بن فلاں بیٹے کو اپنی منقولہ غیر منقولہ تمام جائیداد سے عاق کر دیا ہے۔ تو یہ انگریزی قانون کے اندر ہے، اسلامی قانون کے اندر نہیں ہے۔ شرعاً آپ اولاد میں سے کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ وہ فرما بردار ہے تب بھی حصے دار ہے، نافرمان ہے تب بھی وہ حصے دار ضرور ہے۔ اللہ نے اس کو اس گھر میں پیدا کیا تو اس کے حصے کے یہاں اللہ نے حصہ بھی رکھ دیا۔ تو اب بندہ سوچے کہ جناب اولاد نافرمان ہے تو پھر اس کو حصہ کیوں دیا جائے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ صرف دنیا ہی تو نہیں ہے نا، قبر اور قیامت کا دن بھی آنے والا ہے۔ اولاد نافرمان کو جو قیامت کے دن سزا ملنے والی ہے وہ آپ کے دنیاوی مال سے محروم کرنے سے زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں نافرمان اولاد کو جو سزا دی جانے والی ہے نا، وہ اس دنیا کی آپ معمولی سزا سے اگر اس کو دینا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں بھی ہے، وہ قیامت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں وہ صفر کے برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ دائمی ہے، ہمارے پاس کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو نا، ایک دن فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے برادران اسلام اولاد کو نافرمان ہونے کی صورت میں ان کا جو وراثتی حق ہے اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی ان کا حق دے دیں، نافرمانی کے باوجود دے دیں کہ آپ اپنے ذمہ نہ لیں۔ قیامت کے دن رب ان سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ اور ہاں
زندگی میں آپ اپنی زندگی میں اولاد میں اگر وراثت خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ وراثت کی تقسیم نہیں کہلاتی، وہ ترکہ نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، گفٹ۔ شریعت اس کو ہبے کا نام دیتی ہے، گفٹ کا نام دے، اس میں آپ برابری کر سکتے ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر برابر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ جب ترکہ تقسیم ہوگا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، پھر بیٹیوں کو آدھا اور بیٹیوں کو ڈبل ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے، یہ رب کا مقرر کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹیوں بیٹوں کو برابر دے سکتے ہیں، کسی بیٹے کو زیادہ کسی کو کم بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بیٹے کو ساتھ لائے، عرض کی حضور یہ جو غلام ہے نا میں نے اس بیٹے کو دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی بھی اولاد ہے؟ عرض کی جی ہاں ہے۔ فرمایا سب کو اس جیسا غلام دیا ہے؟ کہا جی نہیں، صرف اس کو دیا ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی واپس کر لو۔ اولاد کے درمیان پھر انصاف کرنا ہوگا۔ اگر تم خود کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں تقسیم تو اس تقسیم کو بھی شریعت نے ویلڈ قرار دیا ہے اور اس کو گفٹ کہا گیا ہے، تحفہ، ہبہ۔ آپ اس میں کم زیادہ برابری، افضل یہ ہے کہ برابری کی جائے۔ پھر بیٹیوں کو بھی برابر حصہ دیا جا سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ مرنے کے بعد جو تقسیم ہوگی پھر شرعی تقسیم کے علاوہ نہیں ہو سکے گی۔ بیٹیوں کو وہ ملے گا جو ان کا حصہ ہے، بیگم کا حصہ ہے، اولاد بیٹوں کا حصہ، یہ سارے حصے پھر خدائی جو تقسیم ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ آپ اس میں کمی بیشی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ ہبے میں آپ کسی عام بندے کو ساری جائیداد دے سکتے ہیں، کسی ادارے کے لیے وقف کر سکتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں اختیار ہے۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے جو مقرر کردہ حصے ہیں وہی ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔